وارث رضا یوسف زہرا امام صادق علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهداية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين والصالحين ورحمة للعالمين علي العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا الصلوات جتنا شکر کیا جائے اس قریب پروردگار کا کم ہے۔ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر مظلوم کربلا کی عزاداری منانے وفا کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس کریم نے ہم پر ایک بار پھر کرم کیا، ہمیں مظلوم کربلا کی صف عزا پر بیٹھنے کے لائق بنایا۔ ایک سال گزر گیا ہے، نیا اسلامی سال ہے، اس کا آغاز ہے۔ پروردگار مہربان ہے، غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے۔ دعا کرتے کریم پروردگار شہیدان کربلا کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اور جو حق ہے مظلوم کربلا کی عزاداری کا ہمیں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابن شبیب امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں، فرماتے میں آقا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا مولا رضا علیہ السلام رو رہے تھے، گریہ فرما رہے تھے، اور آقا کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ میں نے پوچھا فرزند رسول کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا آفی غفلت من حاضر اليوم، ابن شبیب تو جانتا نہیں ہے کہ آج یکم محرم، تجھے علم نہیں کہ آج بھٹوں کی پہلی تاریخ۔ اس روایت سے ایک بات واضح ہوئی کہ یہ یکم محرم سے ہی عزاداری کا جو آغاز ہے یہ خود ائمہ کی سیرت ہے اور ائمہ کی سنت ہے۔ ائمہ اہل بیت بھی یکم محرم سے ہی، شب یکم محرم سے ہی عزاداری کا آغاز کر دیتے تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا
پھر میرے بابا کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام نے فرمایا ابن شبیب آج یکم محرم ہے، اور ابن شبیب کیا تمہارا روزہ ہے؟ نہیں آقا روزہ نہیں ہے۔ فرمایا ابن شبیب یکم محرم ہی وہ دن تھا جس دن حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار کی بارگاہ میں کہ اے اللہ رب ہب لی ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے ایک مبارک اولاد عطا کر، ذریت طیبہ عطا کر، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب کریم نے اپنے فرشتوں کے ذریعے جناب زکریا کو بشارت دی کہ ہم آپ کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کریں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ابن شبیب جو بندہ مومن یکم محرم کو روزہ رکھے اور پھر جو دعا کرے گا پروردگار اس دن میں اس کی دعا کو مستجاب فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا ابن شبیب زمانہ جاہلیت میں یعنی طلوع اسلام سے پہلے کافر اور مشرک وہ حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مہینے اللہ کے نزدیک 12 ہیں، ومنها 4 حرم، 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ یہ طلوع اسلام سے پہلے بھی 4 مہینے حرمت والے تھے۔ وہ جو حرمت والے مہینے ہیں ایک ماہ رجب ہے اور 3 مہینے مسلسل ہیں، یہ محرم ان میں تیسرا مہینہ ہے۔ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم یہ 3 مہینے پے در پے، اور ایک ماہ رجب وہ فاصلے کے ساتھ ہے۔ فرمایا زمانہ جاہلیت میں مشرک اور کافر بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے اور جنگ کو حرام سمجھتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے رو کے فرمایا لیکن رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے محرم کے مہینے میں رسول کا گھر اجاڑا، نبی زادی کا گھر ویران کیا، فرزند رسول کو قتل کیا، اور فرمائے فرزند رسول کے ساتھ رسول اللہ کے گھرانے کے ایسے 18 افراد قتل ہوئے کہ جن کی شبیہ اللہ کی کائنات میں، جن کی مثال اور نظیر اس کائنات میں نہیں تھی۔ پھر فرمایا ابن شبیب ان بقیت علی الحسین، اگر تو مولا حسین پر گریہ کرے، آنسو بہائے، وتصیر دموعک علی خدیک، اور تیری آنکھوں سے آنسو نکل کے تیرے رخساروں پر جاری ہو جائیں، غفر اللہ لک کل ذنب قلیلا کان او کثیرا صغیرا کان او کبیرا۔ اے ابن شبیب اگر آنسو غم حسین میں تیرے رخسار پر جاری ہو جائیں تو اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ، اور چاہے وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ، خدا تیرے سب گناہوں کو معاف کر دے۔ اب اس حدیث کا یہ حصہ بڑا اہم ہے، ذرا اس کو سنیے۔ فرمایا ابن شبیب ان سرک ان تلقی اللہ ولا ذنب علیک فزور الحسین علیہ السلام۔ ابن شبیب اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے اس حالت میں کہ کوئی گناہ تیرے ذمہ نہ ہو، اگر تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر خدا کے حضور پہنچنا چاہتا ہے، چاہتا ہے اس حالت میں موت آئے، فزور الحسین علیہ السلام، تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ وَإِن سَرَّكَ أَن تَسْكُنَ الْغُرَفَ الْمَبْنِيَّ فِي الْجَنَّةِ مَعَ النَّبِيِّ وَآلِهِ فَلْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ۔ ذرا غور سے سنیے اس بات۔ فرمایا ابن شبیب اگر تو یہ چاہتا ہے
کہ اللہ جنت میں تجھے پیغمبر اور آل پیغمبر کے ساتھ مقام عطا کرے تو مولا حسین کے قاتلوں پر لعنت کیا کر دو ایک مرتبہ دشمنان مولا حسین پر لعنت، دشمنان آل رسول پر لعنت، یزید ملعون پر لعنت۔ ایک صلوات پڑھ دو ہم حسین، اور پھر یہ جملہ یا ابن شبیب ان سرک ان تکتب لک الثواب ما مثل ما لمن استشهد مع الحسین، اگر تو چاہتا ہے کہ وہ ثواب اللہ تجھے عطا کرے جو ثواب اللہ نے ان لوگوں کو عطا کیا جنہوں نے نصرت امام حسین علیہ السلام میں جانیں قربان کی، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر جان فدا کی، جو آقا کے سامنے شہید ہوئے، اگر شہیدان کربلا والا ثواب چاہتا ہے کہ تیرے نام اعمال میں لکھا جائے، فقل کلما ذکرتا، جب بھی تو مولا حسین علیہ السلام کو یاد کرے نا تو پھر یہ جملہ کہو، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ جب بھی مولا حسین کو یاد کرے اور پھر یہ دعا کرے، عربی میں نہیں کہہ سکتے، اپنی زبان میں، کاش مولا میں بھی کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا اور اپنی جان آپ پر فدا کرتا۔ جو اس تمنا کو مولا حسین کا ذکر اور اس کے تذکرے کے بعد، امام کا نام سننے کے بعد، مولا کو یاد کرنے کے بعد یہ دعا کرے، مولا کاش میں بھی کربلا میں ہوتا اور اپنی جان آپ پر فدا کرتا اور اس عظیم کامیابی پر میں بھی فائز ہو جاتا۔ فرمایا اس دعا کرنے کا ثواب خود مولا حسین پر جان قربان کرنے والوں جتنا اللہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات سارے حضرات آج کی اس مجلس میں 1448 ہجری کا آغاز ہے، پہلا دن ہے۔ ماہ محرم شروع ہوتے ہی آپ سارے جوان آگاہ ہیں کہ میڈیا پر لوگوں کے درمیان ایک بحث چھڑ جاتی ہے، عزاداری پر اعتراضات، عزاداری پر اور عزاداروں پر اعتراضات کی بچھاڑ شروع ہو جاتی ہے، وسوسے ایجاد کیے جاتے ہیں، لوگوں کو عزاداری سے دور رکھنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو مجلس سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہ عزاداری کہاں لکھی ہے قرآن میں، کہ ماتم کہاں لکھا ہے قرآن میں، یہ مجلس عزا کہاں لکھی ہے قرآن میں، یہ جلوس یہ کہاں لکھے ہیں قرآن میں۔ یہ ایک بحث ہے میڈیا پر بھی، لوگوں کے درمیان بھی، اور آپ بھی اس کے شاہد ہیں۔ میں آج کی مجلس میں یہ دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کیوں ضروری ہے، اور دوسرا یہ عرض کرنا کہ ہر سال ذکر امام حسین کیوں ضروری ہے، ہر سال یہ تکرار کیوں ہے اور کیوں ضروری ہے ذکر امام حسین۔ میں شیعہ سنی بھائی، اللہ آپ سب کو سلامتی دے، یہ پیار اتفاق و وحدت اللہ اس کو قائم رکھے، اور دشمن جو چاہتا ہے کہ آپ کو اہل بیت سے دور کرے، خدا ان کو ہمیشہ ناکام کرے، اور خدا کبھی وہ ان دشمنوں کو کامیابی نہ دے کہ شیعہ اور سنی میں تفریق ڈالے اور حائل ہوں۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تم جو بات پہ خصوصاً عزاداری اور شیعوں کے حوالے سے شیعہ کے اعمال پر بڑی بحث ہوتی ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ باقی ساری زندگی کے اعمال قرآن کے مطابق ہیں اور صرف یہی عزاداری ہے جو انہیں قرآن میں نظر نہیں ہے۔ آپ شرفا میرا ساتھ دیجیے گا، تعین کیجیے گا، کیا جو کچھ قرآن میں لکھا ہے
اس پر ہم عمل کرتے ہیں؟ تو پھر یہ کیا مطلب ہے کہ عزاداری کہاں لکھی؟ جو لکھا ہے اس پر تو عمل نہیں کرتے. بولو نہیں یار، جو لکھا ہے کہ اس پر عمل کرتے. رب نے کہا اقیموا الصلاۃ، کتنے پابند ہیں لوگ نمازوں کے؟ قرآن کہتا ہے آتوا الزکوٰۃ، کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ قرآن نے خمس کو کہا، کتنے لوگ ہیں جو خمس ادا کرتے ہیں؟ بولو. قرآن کہتا ہے کہ سود حرام ہے، لوگ نہیں کھاتے سود. سامنے گرامی، قرآن نے کہا کہ ظلم حرام ہے، ظلم سے بچو، ظالم کے طرفدار بھی نہ بنو. زندگی میں ظلم ہو نہیں رہا لوگوں پر. قرآن کہتا ہے صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو. بھائی بھائی سے ناراض ہیں، عزیز عزیز سے ناراض ہیں، قطع رحمیاں نہیں ہو رہی. سامنے گرامی، بہت ساری احکام خداوندی جو قرآن میں ہیں، واجبات کی ایک لسٹ ہے، محرمات کی ایک لسٹ ہے. نہ محرمات سے بچتے ہیں، نہ واجبات کو ادا کرتے ہیں. لیکن چلو آپ کہتے ہیں کہ عزاداری قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ امام حسین کا ذکر کرنا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں قرآن پاک کی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. ان آیات کو سینے پہ لکھ لینا. ان آیات میں لکھا ہے کہ حسین کا ذکر واجب ہے، حسین کی عزاداری لازم ہے. پہلی آیت سورہ مبارکہ ہود کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ مَا بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَ فِي هَٰذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے محبوب، ہم نے انبیاء کے قصے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور قرآن میں بہت سارے انبیاء کے تذکرے ہیں، انبیاء کے قصے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے میرا محبوب جانتا ہوں ان قصوں کو بیان کرنے کا فلسفہ کیا ہے. یہ انبیاء کے تذکرے میں نے کیوں کیے؟ پہلا فلسفہ انبیاء کے تذکرے کا، انبیاء کے قصوں کو پڑھنے کا، انبیاء کی تاریخ کے مطالعے کا پہلا فلسفہ کیا ہے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. محبوب ہم چاہتے ہیں ان تذکروں کے ذریعے سے آپ کے دل کو اطمینان بھی ملے اور ثبات قلب حاصل ہو. پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں سمجھا پایا. قرآن پاک کی اس آیت سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مادی نصرت اور مدد ہوتی ہے نا، اس سے روحانی نصرت اور مدد زیادہ اہم ہے. یہ کتنی اہم بات ہے کہ قلب پیغمبر کو اطمینان مل جائے اور قلب پیغمبر کو ثبات حاصل ہو جائے اور طاقت حاصل ہو جائے. اور وہ طاقت کس کے ذریعے؟ انبیاء کے قصوں کے ذریعے. انبیاء کے قصوں کے ذریعے. محبوب آپ نے شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے، کتنا مشکل وقت گزارا. ایوب علیہ السلام نے 7 سال مصیبتوں میں گزارے. لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی. نوح نے 950 سال پتھر کھائے. تو یہ جو تذکرے ہیں انبیاء کے، یہ آپ کو ثبات قلب عطا کرتے ہیں، آپ کے دلوں کو تسلی ہوتی ہے، آپ کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ایک فلسفہ یہ ہے. دوسرا فلسفہ وَجَاءَ فِي هَٰذَا الْحَقُّ، اور انبیاء کے قصوں سے اور تذکروں سے حق واضح ہوتا ہے، حق و باطل میں تمیز آتی ہے. تیسرا اور چوتھا فائدہ یہ ہے موعظۃ و ذکریٰ للمؤمنین. انبیاء کے قصوں میں موعظہ ہے، انبیاء کے قصوں میں نصیحت ہے، اور صاحبان ایمان کے لیے تذکر اور یاد دہانی ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھو انبیاء کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، انبیاء کی مدد کرنے والوں کو رب نے کیا کامیابیاں عطا فرمائیں. میرا بھائی ذرا توجہ کیجیے گا، جنہوں نے انبیاء کو دکھ دی، اذیتیں دی، مخالفت کی، انبیاء کو قتل کیا، توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں وہ انبیاء دنیا سے چلے گئے کچھ عرصے بعد قاتل بھی مر گئے.
امام حسین علیہ السلام، اصحاب امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں بے-دردی سے شہید کر دیا گیا، لاشوں میں گھوڑے دوڑا دیے گئے، اپنے طور پر انہوں نے سمجھا کہ نام و نشان مٹ جائے۔ 5 یا 6 سال کے اندر ہر قاتل مولا حسین کا وہ بھی فاصلے جہنم ہو گیا تھا۔ فرق اتنا پڑتا ہے، حق والے کچھ دیر پہلے جنت میں پہنچ جاتے ہیں، باطل والے کچھ دیر ٹھہر کے جہنم میں پہنچ جاتے ہیں۔ نہیں بات سمجھے؟ ورنہ سب نے ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کے جو قصے ہیں اہل ایمان کے لیے اس میں نصیحت ہے، اہل ایمان کے لیے تذکر ہے، اور اہل ایمان کے لیے اس میں موعظہ پایا جاتا ہے۔ مومنین اب وہ کہتے ہیں طابق النعل بالنعل، جو فوائد انبیاء کے قصے بیان کرنے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بتائے ہیں فائدے، وہ سارے فوائد امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے میں موجود ہے۔ ذکر امام حسین بھی دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہے، ذکر امام حسین سے بھی حق واضح ہوتا ہے، باطل سے نفرت پیدا ہوتی ہے، ذکر امام حسین سے بھی انسان واعظ اور نصیحت حاصل کرتا ہے، اور یہ ذکر بھی اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات۔ دوسری آیت سورہ مبارکہ حج کی آیت، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات، کربلا، امام کے اصحاب و انصار، امام کی یاد، مولا کی عزاداری، یہ شاعر الہی میں سے ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم یہ تقوی قلوب ہے، یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، تعظیم، فإنها من تقوی القلوب، یہ تقوی دلوں کا۔ قرآن مجید میں 2 شاعر قرآن مجید سے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے۔ اب ایمان سے بتائیے، ایک نبی کی زوجہ، ایک نبی کی ماں، جن پہاڑیوں پر بی بی کے قدم لگ گئے، اللہ کریم نے انہیں شاعر اللہ میں سے بنا دیا۔ تو جس مٹی میں مولا حسین کا اور ان کے 72 پاکیزہ نفوس ساتھیوں کا خون شامل ہوا، وہ شاعر اللہ میں نہیں۔ دوسرا اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں، قربانی کے اونٹ، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اور بھائی لوگوں کے قربانی کے اونٹ شاعر اللہ میں سے ہوں، رسول کا بیٹا حسین شاعر اللہ میں سے نہ ہو۔ اور اللہ فرما رہے سورہ حج میں شاعر اللہ کی تعظیم واجب ہے، یہ ذکر امام حسین شاعر اللہ کی تعظیم میں شامل ہے۔ اب تیسری آیت پڑھتا ہوں، لا یحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم۔ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ کسی کو بھی، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کسی دوسرے شخص کو برائی سے یاد کرے، لیکن مظلوم کو یہ حق ہے کہ ظالم کو برائی سے یاد کرے۔ یہ رب کا قرآن میں فیصلہ ہے بھائی۔ اللہ فرماتا ہے جو مظلوم ہے، مظلوم اس کو یہ حق ہے کہ ظالم کو برائی سے یاد کرے، ظالم پر لعنت کرے۔ اس لیے ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں کہ یہ حق اللہ نے مظلوم کو قرآن میں عطا کیا ہے۔ یہ ہماری وہ مجالس جہاں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مودت ہے، وہاں مولا حسین کے قاتلوں سے برات ہے، مولا حسین کے قاتلوں سے نفرت ہے۔ اور چوتھی آیت جس سے میں نے آغاز کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سامعین گرامی، فی القربہ کی مودت شیعہ سنی سب نے لکھا، ان میں مولا حسین علیہ السلام شامل۔ رسول اللہ کے قرابت داروں کی مودت کو رب نے فریضہ قرار دیا۔ رب نے یا ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی درجات الجنہ،
امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ابن شبیب اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں ان درجات پر فائز ہو جو درجات اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، فاضل لحزننا وفر لفرحنا، ہماری خوشی کے ساتھ خوشی مناؤ، ہمارے غم کے ساتھ غم مناؤ۔ یہ عزاداری، یہ جو غم ہے آل رسول کا، آپ مجھے ایمان سے بتائیں جو آپ کا دوست ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی خوشی میں آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ بولو۔ اور اس کے گھر اگر غم ہو، کوئی اس کا بیٹا مر جائے، اس کا بھائی مر جائے، اس کی ماں مر جائے، اس کا باپ مر جائے، تو آپ جو دوست ہیں آپ بھی اس غم میں شریک ہوں گے یا نہیں؟ آپ کو بھی دوست کے دکھ کا دکھ ہوگا یا نہیں؟ تو بھائی یہ محرم آ کے تو بتاتا ہے ہر سال محمد کے اپنے کون ہیں، محمد کے بیگانے کون ہیں۔ یہ رسول کے بیٹے کی صف اعضاء ہے، یہ فرزند رسول کی صف اعضاء ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ ہر سال غم کیوں مناتے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ خداوند عالم نے اس کائنات کی جو تکوینی جو صورتحال ہے نا، وہ تکرار پر رکھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں زندگی میں تکرار ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، ہم ہر روز کھاتے ہیں یا نہیں؟ ہر روز سوتے ہیں یا نہیں؟ شب و روز کا سلسلہ ہر روز ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر روز دن طلوع ہوتا ہے، ہر روز دن غروب ہوتا ہے۔ اگر مسلسل رات رہتی تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی، مسلسل دن رہتا تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ موسم ہر سال بدلتے ہیں نہیں، ہر سال گرمی آتی، ہر سال سردی آتی، ہر سال خزاں آتی، ہر سال بہار آتی۔ بولو، یہ موسم بدلتے ہیں یا نہیں؟ یہ تکوین میں تبدیلی رکھی ہے۔ ہر روز سانس لیتے ہیں یا نہیں؟ 24 ماہرین کہتے ہیں کہ انسان ایک دن میں 20,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ تو بھائی یہ بار بار سانس لینا ہی زندگی کی علامت اور ضمانت ہے۔ جس دن سانس رک گیا زندگی رک گئی۔ یہ تداوم، یہ استمرار، یہ زندگی کی نشانی ہے میرے بھائی۔ یہ تمام تکوینی معاملات میں تکرار ہے۔ اور تشریح کی طرف آ جائیں، نماز ہر روز واجب ہے یا نہیں؟ رب نے تو کی ہے، آپ نے پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ صلوات پڑھ لو سارے۔ نماز ہر روز پڑھنی ہے بھائی، جمعہ ہفتے کے بعد پڑھنا ہے۔ بولو، حج سال کے بعد ہے، زکوٰۃ سال کے بعد ہے، ہر سال زکوٰۃ ہے۔ اگر نصاب پر آپ کی پہنچے گا، صاحب نصاب ہو جائے گا۔ خمس ہر سال بچت ہو گیا، ہر سال خمس ہوگا ہر سال۔ البتہ حج جو ہے وہ کس پر ہے؟ جو مستطیع ہے۔ حج زندگی میں ایک بار ہے، لیکن ہر سال نئے نئے لوگ جاتے ہیں جو مستطیع ہوتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی تکرار زندگی میں، یہ زندگی کا تواوم ہے، اور خدا تکرار کو پسند کرتا ہے، خدا تکرار چاہتا ہے، لہٰذا یہ مشیت پروردگار ہے۔ مولا حسین کا ذکر بھی بار بار، اور مومنین، یہ جو انبیاء کے ذکر کی بات ہے، اتنے نبیوں کا ذکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو۔ 300 سے شاید زیادہ مقامات ہیں جہاں اللہ پاک نے حکم دیا ہے فلاں کو یاد کر، فلاں کا ذکر کر، فلاں کو۔ 300 سے زیادہ۔ آپ حضرت آدم سے شروع کریں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، محبوب اپنی امت کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ تو سناؤ۔ عجیب ہے، اگر آدم کے بیٹوں کے قصے میں مصلحت نہ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ آدم کے بیٹوں کا ذکر سناؤ۔ اور عجیب بات ہے، آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ سمجھ گئے آپ؟ کون بلا؟ حابیل اور قابیل۔ حابیل مقتول ہے، قابیل قاتل ہے۔ میرا اللہ چلو مقتول کے ذکر کا کہہ دیتا، تو کہتے نہیں، مقتول کے ذکر کے ساتھ ساتھ قاتل کا بھی ذکر کر۔ اور بھائی مزاج قرآن سمجھو، مزاج قرآن یہ جہاں مقتول کا ذکر ہو تاکہ اس میں درود بھیجا جائے، وہاں قاتل کا بھی ذکر ہو تاکہ اس میں لعنت کی جائے۔
واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا رسولا نبیا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد رسولا نبیا واذکر عبدنا داود واذکر عبدنا ادریس. کیا ایک لمبی فہرست ہے، اشتباہ نہ کر جاؤں گا. یہ تو انبیاء ہیں، مرد ہیں. اللہ نے تو حضرت مریم کے لیے بھی کہا واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا. محبوب مریم کا بھی ذکر کرو، مریم کا بھی ذکر. توجہ چاہ رہا ہوں بھائیو، گھبرا تو نہیں رہے، مریم کا بھی ذکر کرو. اچھا پھر انبیاء صرف نہیں، انبیاء کی آل کا ذکر کرنے کا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. آل ابراہیم کا ذکر کیا، آل عمران کا ذکر کیا. توجہ ہو رہی میرے بھائیو؟ تو جب انبیاء کا ذکر بار بار کرنے کا حکم ہے، توجہ چاہوں گا، تو جو 1.25 لاکھ انبیاء کا وارث ہو، جو 1.25 لاکھ انبیاء کا وارث ہو، اس آقا حسین کا ذکر بار بار کیوں نہ ہو؟ اور جب انبیاء کے ذکر کی بات ہے تو 3 انبیاء ہیں جن کا ذکر سب سے زیادہ قرآن میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کا ذکر سب سے زیادہ ہے. ان کا ذکر اللہ نے سب سے زیادہ کیوں کیا وہ خدا ہی جانتا ہے. لیکن ان انبیاء کی تاریخ پڑھنے سے جو چیز واضح ہوتی ہے اور ایک جو چیز ہمیں ان کی زندگی میں مشترک نظر آتی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ یہ تینوں انبیاء وہ تھے جنہوں نے اپنے وقت کے ظالم جابر حکمران کے خلاف قیام کیا ہے. نہیں آپ پیچھے رہ گئے. ان تینوں انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں ظالم حکمرانوں کے خلاف قیام کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خلاف قیام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف قیام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس رومی سلطنت اور ان بادشاہوں کے خلاف قیام کیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ مشیت پروردگار یہ ہے کہ باقی انبیاء کا ذکر اگر ایک بار ہو، لیکن جس ہستی نے کسی ظالم جابر حکمران کے خلاف قیام کیا اس کا ذکر ایک بار نہیں ہونا چاہیے، اس کا ذکر بار بار ہونا چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے کے جابر اور ظالم کے خلاف قیام کیا. کوئی صحابہ نے تو بیعت کر لی تھی، یزید کی فرزند رسول تھے جنہوں نے اس ظالم اور جابر کے خلاف قیام کیا ہے. تو جو ہوگی میرے بھائیوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں اچھا چلو یہ تو انبیاء کا ذکر ہے. کوئی کہہ سکتا ہے جی انبیاء کا تو ذکر ہونا چاہیے. یہ اصحاب کہف تھے، وہ انبیاء تھے؟ اصحاب کہف انبیاء نہیں تھے، وہ اولیاء خدا تھے. انہوں نے اپنے عقیدے کی حفاظت کی تھی، اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کی تھی. رب نے ان کا ذکر قرآن میں کیا. اچھا یہاں تک تو یار ٹھیک ہے، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، وہ کریم اللہ اس قدر شناس ہے کہ راہ خدا میں کسی جانور نے جو کوئی خدمت کی ہے نا، اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اللہ قسم کھا رہا ہے میدان میں سر پٹ دوڑنے والے گھوڑے جو ہانپتے اور شاں شاں کی آوازیں ان کے سینوں سے نکلتی ہیں، اور پتھر پر جب ان پہ وہ سن پڑتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں. یہ اللہ اس آیت میں نبیوں کی قسم کھا رہا ہے. بولو اولیاء کی، مجاہدوں کی نہیں، گھوڑوں کی. مجاہدین کے گھوڑے، جو گھوڑا اگر اللہ کی راہ میں کوئی خدمت انجام دے
تو اس قابل ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خدمت انجام دینے والے گھوڑے صرف قرآن میں نہیں لائے جاتے، وہ امام بارگاہوں میں بھی لائے جاتے ہیں۔ توجہ ہوگی میرے بھائیو؟ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ ذکر بار بار کیوں ہے؟ یہ مشیت پروردگار ہے، انسان کی سرشتی سے۔ مجھے یہ بتائیں، ہماری زندگی میں پوری دنیا میں 14 اگست ہر سال نہیں مناتے؟ بولو 7 ستمبر یوم فضائیہ ہر سال نہیں مناتے؟ قائد اعظم کی برسی ہر سال نہیں مناتے؟ بولو اقبال ڈے، وہ دسمبر میں جو آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تھا، وہ یاد اب ہر سال منائی جاتی ہے؟ یہ نہیں، اب تو 9 مئی بھی شروع ہوگی۔ صلوات پڑھ دو سارے۔ تو تکرار ہے یا نہیں؟ میرے بھائیو، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ جس دن کیوں منایا جاتا ہے، اقبال ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ جس محسن نے ملک کی خاطر یا ملت کی خاطر جان قربان کی ہو، وہ ملک یا وہ ملت اپنے محسن کی یاد کو زندہ رکھے۔ مولا حسین علیہ السلام نے محسن اسلام، ہر مسلمان کا فرض ہے اس محسن اسلام کی یاد کو زندہ رکھے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جس حسین ابن علی علیہ السلام کی قربانی کے صدقے میں تجھ تک مسلمان پہنچا، اسلام پہنچا، اس کی یاد کو زندہ رکھو۔ خدا کی قسم شکریہ ادا کرو کربلا کی طرف رخ کر کے، آقا تیرا شکریہ، مولا حسین اگر یزید کے خلاف قیام نہ کرتے، گھر گھر اسلام نہ ہوتا، یزیدیت ہوتی، یزیدیت۔ آقا کا ذکر کیا جائے۔ اور اگلی میں عرض کروں کہ اب گھبرا تو نہیں نہ رہے حضرات۔ دیکھیے آپ الحمدللہ بڑی بٹیاں سارے میرے جانے پہچانے چہرے ہیں، آپ کا نا ایک الحمدللہ وہ کہتا ہوں پہچان بن گئی ہے، پابندی ہے وقت۔ یہاں میں کئی سالوں سے تو حاضر خدمت ہو رہا ہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ آپ کی محبت ہے کہ میرے خطبہ پڑھتے پڑھتے یہ بھر جاتا ہے پنڈال سارا بارگاہ میں، اور آج بھی الحمدللہ ایسی ہے۔ صرف میں التماس میں بھی کروں گا، ویس کاظمی صاحب نے بھی کہا کہ صرف زیادہ زحمت نہیں، 10 منٹ پہلے آپ پہنچ جائیں، بیٹھتے کرتے کہ ٹھیک۔ آج صرف پہلا دن ہونے کی وجہ سے وہ بھی تھوڑا انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑے سے احباب اور شریک ہو جائیں۔ انشاءاللہ میری التماس ہے، 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ ایک چھٹیاں ہیں، اپنے بچوں کو ضرور ساتھ لائیں، اپنی نسل کو ضرور ساتھ لائیں۔ وحید اللہ محسن کراتی فرماتے تھے کہ جس بارگاہ میں اور جس مسجد میں بچے نہیں ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی نسل میں نہ نمازی پیدا ہوگا نہ کوئی عزادار پیدا ہوگا۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ محبت اہل بیت نسلوں میں منتقل کرنے کا جو ادارہ ہے وہ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام، یہ مجلس ہے بھائی، اور یہ مجلس ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اگر غم حسین میں آنسو آ گیا آنکھ میں۔ قدردانوں آپ لطف نہ لوگے کون لے گا؟ پنڈی بھٹیاں کے مومنین قدر نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ ڈاکٹر شریعتی سے کسی نے کہا تھا کہ 1400 سال ہو گئے مجلسیں کرتے، بند کریں ہم مجلسیں، اتنا وقت صرف کرتے ہیں اور اتنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ تو شریعتی نے کہا تھا تم ہسپتال بند کر دو، تم ہسپتال، ان کا شریعتی یہ کیا بات کی؟ ڈاکٹر شریعتی، علی شریعتی، ہسپتال بند کر دیں تو بیمار کہاں جائیں؟ اگر ہسپتال بند کر دیں تو بیمار کہاں جائیں؟ شریعتی نے کہا مجلسیں بند کرو گے تو گناہگار کہاں جائیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سمیت، یزیدیت، محمد وآل محمد بسمنا تیلانا۔
الوسائل میں یہ حدیث موجود ہے، ذرا سنیے گا غور سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا رب لما فضلت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات پڑھو، آقا کا نام سنو تو صلوات۔ آقا جناب موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی امتوں پر کیوں فضیلت عطا کی؟ رب نے فرمایا لعشر خصال، 10 باتوں کی وجہ سے، 10 خصلتیں ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باقی امتوں میں نہیں۔ یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا نماز۔ آئے تو بے نماز و تانوں کی قدر ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، جماعت، جمعہ، علم، عاشورہ۔ جب اللہ نے فرمایا نا عاشورہ، یہ عاشورہ ہے جو امت مصطفیٰ کی فضیلت کا ایک راز ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میرا اللہ، اے میرے ربی عاشورہ کیا ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوگا تو بلا جرم و خطا کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح ہوگا۔ اس آخری رسول کے بیٹے کی مصیبت پر آنسو بہانا، عزاداری منانا، غم زدہ ہونا۔ اور اہل بیت کی سیرت میں 3 چیزوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک لباس سیاہ، یقین کی جو روایت کہتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب تک ابن سعد کا سر کاٹ کے مختار نے نہ بھیجا، نبی زادیوں نے سوا سیاہ لباس نہیں اتارا۔ لباس سیاہ، نو ربیع الاول کے بارے میں، 9 ربیع الاول کے نا حدیث میں کئی نام آئے ہیں، ان میں ایک نام امام علی نقی علیہ السلام سے روایت ہے، یوم نزع لباس السواد، 1 محرم سے 9 محرم تک۔ فرمایا 9 محرم وہ دن ہے جس دن سیاہ لباس اتارا جاتا ہے۔ 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول سیاہ لباس اتارنے کا دن ہے۔ دوسرا گریہ ہے، رونا غم حسین، اور رونے کی شکل بنانا غم حسین۔ دل کو ٹھیس لگتی ہے تو آنکھوں سے آنسو ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت ہر وقت پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن بندہ اپنے آپ پہ غم تو طاری کر سکتا۔ التماس کروں گا ہاتھ جوڑ کے، اللہ مجھے بھی آپ سب کو توفیق دے۔ 8ویں امام نے فرمایا تھا، محرم کا چاند جب نظر آتا تھا نا، میرے بابا کو کوئی مسکراتے ہوئے نہیں، یہ کہتے ہیں یہ ہنسنا سارا سال پڑا۔ عاشورہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، جو رسول کے بیٹے کے غم میں آنسو آئے گا نا، میں نے جنت اس کے لیے واجب کر دی۔ اور اگلی بات اسی حدیث کا حصہ ہے، اے موسیٰ، رسول کے بیٹے حسین علیہ السلام کے غم میں، اس عزاداری میں جو 1 درہم خرچ کرے اسی دنیا میں 70 لوٹاؤں گا اور جنت بھی عطا کروں گا۔ کسی پیاسے کو نام حسین پر پانی پلانا، کسی بھوکے کو نام حسین پر کھانا کھلانا۔ آخری بات کہ یہ غم ہر سال کیوں منایا جائے؟
آخری دلیل جس دن ولادت ہوئی نا مولا حسین علیہ السلام، اسی دن جبرائیل اللہ کے حکم سے علیہ تبریک و تہنیت کے لیے حاضر ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اسی دن جبرائیل نے خبر دے دی، یا رسول اللہ فرما رہا ہے آپ کا یہ بیٹا حسین ہوگا جو کربلا کے میدان میں 3 دن کو بھوکا پیاسا بلا جرم و خطا ذبح کیا۔ رسول اللہ رونے لگ گئے۔ جب سیدہ طاہرہ نے بابا کو روتے دیکھا، عرض کی بابا آپ روتے؟ میرے بیٹے کی ولادت کی خوشی ہے؟ فاطمہ بیٹی خوشی ہے۔ جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا بلا جرم و خطا ذبح کیا۔ سیدہ طاہرہ نے گریہ فرمایا بابا جان متى یکون ذالک، یہ واقعہ کب ہوگا؟ فاطمہ یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ تو ہوگی۔ ماں تھی نہ تڑپ گئی، رو کے پوچھا بابا میرے حسین کو روئے کرتا ہوں۔ بابا میرے حسین کی عزاداری کون والا؟ رسول اللہ نے ایک دکھیاری ماں سے وعدہ کیا فاطمہ بیٹی گھبرا نہیں، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، یہ ہے وہ قوم، یہ ہے رسول اللہ کی دعا جس کے مرد حسین پر حسین کے مردوں پر گریہ کریں گے، جس کی عورتیں مولا حسین کی عورتوں پر گریہ۔ یہ جملہ اس جملے کے لیے میں نے ضابط دی۔ اگر رسول اللہ نے فرمایا وہ جو قوم آئے گی یجددون العزاء جیلا بعد جیل فی کل سنۃ، پھر وہ قوم آئے گی کہ نسلا بعد نسل نسلا بعد نسل حسین کا غم منائیں گے اور ہر سال حسین کی عزاداری ہوگا، ہر سال حسین کا غم منائیں۔ ہمارے باپ دادا نے یہ غم منایا، یہ تہذیب ہمیں عطا کر کے گئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری نسلوں کو نصیب کرے، اللہ قیامت تک ہماری آنے والی اولاد کو مولا حسین کا عزادار بنائے۔ اجرکم علی اللہ پہلا دن تھا، کل انشاءاللہ پابندی بھی کریں گے، دوستوں کو بھی لائیے گا، پیغام دیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم کی مجلس میں غالباً میں مولا حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی پڑھتا ہوں۔ اب صرف 2 جملے میں سناؤں گا، زیادہ وقت نہیں رہا۔ وداع کے لیے سلام آخر کے لیے نانا کی قبر پر آئے، مولا حسین علیہ السلام کے لیے یہ وداع کتنا مشکل تھا، اس کا اندازہ ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جو ایک بار بھی مدینے گیا ہے۔ جو گئے وہ تصدیق کریں گے۔ 12 مرتبہ رب نے مجھے بھی سعادت بخشی، اللہ آپ سب کو نصیب کرے۔ یقین کیجئے جس دن زائر مدینہ کا مدینہ چھوڑ کے نکلنا ہوتا ہے نا، جس دن آخری زیارت کر کے پلٹتا ہے، گواہی دیں گے ساتھی، قبر پیغمبر کو آخری سلام کر کے خدا کے قسم موڑ موڑ کے دیکھتا ہے، پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، پھر مسجد نبوی کی حدود سے نکلتے وقت پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، پھر بسوں پہ بیٹھنے کا وقت آ جاتا ہے، بسوں کے پردے ہٹا کے روضہ رسول کو دیکھ رہا ہے، اور ہر ظاہر کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، اور زیر لب یہ دعا ہوتی پتہ نہیں پھر کب آنا نصیب، پتہ نہیں پھر کب مدینہ کی حاضری نصیب، اس فرزند رسول کی کیفیت کیا ہوگی جو آخری وداع کے لیے نانا کی قبر پر سلام کیا۔
سلام کر کے پلٹتے تھے، پھر دوڑ کے نانا کی قبر پہ آ جاتے تھے، پھر سینے سے لگاتے تھے، پھر قبر پیغمبر پر بوسہ دیتے تھے۔ نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم ان ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، میرا اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین ہوں۔ اللہم اختر لی ما هو لک رضا ولرسولک رضا، میرا اللہ میرے لیے اس امر کو اختیار کر جس میں تیری بھی رضا ہو، تیرے رسول کی بھی رضا ہو۔ مدینہ سے چلتے وقت اعلان کر دیا میرا اقدام وہ ہے جس پہ میرا نانا بھی راضی ہے، میرا اللہ بھی راضی ہے۔ نانا کو سلام کرنے کے بعد جنت البقیع کا رخ کیا اور بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر پر آئے۔ بھیا میرا آخری سلام، بھیا میں اب مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بھائی کی قبر سے ودا کر کے اب ماں زہرا کی قبر پر ہو گیا۔ یہ باب مقاتل نے لکھا ہے جب جا رہے تھے نا نانا کی قبر پر اور بھائی کی قبر پر، بڑے اطمینان سے چل رہے تھے، بڑے وقار سے چل رہے تھے، لیکن جب رک گیا نا ماں زہرا کی قبر پہ، ایسے دوڑ کے ماں کی قبر پہ جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے دامن سے خود کو ماں کی قبر پہ گرا دیا۔ یا اماں السلام علیکم یا اماں، اماں حسین کو آخری سلام۔ قبر زہرا صدیق جواب آئے وعلیکم السلام یا غریب العمر کا پردیسی بیٹا میرا بھی سلام، علیکم السلام یا عطشان العمر میرا پیاسا تیسرا جواب سننے والے کا سلام یا صحبان العمر او گھوڑوں کے سما میرے بابا والا حسین میرا بھی سلام۔ عزاداروں ظاہرت کو سواب کر کے رخصت ہو گئے، قبر زہرا تڑپ گئی ہوگی، آواز آئی ہوگی بیٹا اگر تم جا رہے ہو تو ماں قبر میں کہاں آرام کرے گی، بیٹا جہاں جہاں تم جاؤ